اس واقعے کے چند ہی دن بعد کا قصہ ہے کہ ہمارے گھر میں مٹی کے بڑے ڈھیلے اور اینٹوں کے ٹکڑے آ کر گرنے لگے۔ بیبے نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بچوں والی کتیا کی طرح داؤ جی سے چمٹ گئی، سچ مچ ان سے لپٹ گئی اور انہیں دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ وہ چلا رہی تھی، بڈھے ٹوٹکی، یہ سب تیرے منتر ہیں، یہ سب تیری فارسی ہے، تیرا کالا علم ہے جو الٹا ہمارے سر پر آ گیا ہے۔ تیرے پریت میرے گھر میں اینٹیں پھینکتے ہیں، اجاڑ مانگتے ہیں، موت چاہتے ہیں۔ پھر وہ زور زور سے چیخنے لگی، میں مر گئی، میں جل گئی لوگو۔ اس بڈھے نے میرے امی چند کی جان لینے کا پربند کیا ہے، مجھ پر جادو کیا ہے، میرا انگ انگ توڑ دیا ہے۔ امی چند تو داؤ جی کو اپنی زندگی کی طرح عزیز تھا، اور اس کی جان کے دشمن بھلا وہ کیوں کر ہو سکتے تھے؟ لیکن چونکہ خشت باری انہی کی وجہ سے عمل میں آئی تھی۔ جب میں نے بھی بیبے کی تائید کی تو داؤ جی نے زندگی میں پہلی بار مجھے جھڑک کر کہا، تو احمق ہے اور تیری بیبے ام جاہلین۔ میری 1 سال کی تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ تو جنوں بھوتوں میں اعتقاد کرنے لگا۔ افسوس، تو نے مجھے مایوس کیا۔ اے وائے کہ تو شعور کے بجائے عورتوں کے اعتقاد کا غلام نکلا۔ افسوس، صد افسوس۔ بیبے کو اسی طرح چلاتے اور داؤ جی کو یوں کراتے چھوڑ کر میں اوپر کوٹھے پر دھوپ میں جا بیٹھا۔ اسی دن شام کو جب میں اپنے گھر سے آ رہا تھا تو راستے میں رانو نے اپنے مخصوص انداز میں آنکھ کانی کر کے پوچھا، سنا بابو، تیرے تو کوئی اینٹ ڈھیلا نہیں لگا؟ سنا ہے تیرے پنڈت کے گھر میں روڑے گرتے ہیں۔ میں نے اس کمینے کے منہ لگنا پسند نہ کیا اور چپ چاپ ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ رات کے وقت داؤ جی مجھ سے جیومیٹری کی پراپوزیشنیں سنتے ہوئے پوچھنے لگے، بیٹا کیا تم سچ مچ جن بھوت یا پری چڑیل کو کوئی مخلوق سمجھتے ہو؟ میں نے اسبات میں جواب دیا تو وہ ہنس پڑے اور بولے، واقعی تو بہت بھولا ہے، میں نے آج خام خواہ تجھے جھڑک دیا۔ بھلا تو نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ جن ہوتے ہیں اور اس طرح اینٹیں پھینک سکتے ہیں؟ ہم نے جو ولی مستری اور پھتے مزدور کو لگا کر برساتی بنوائی ہے وہ تیرے کسی جن کو کہہ کر بنوا لیتے کہ جن صرف اینٹیں پھینکنے ہی کا کام کرتے ہیں کہ چنائی بھی جانتے ہیں۔ میں نے جل کر کہا، جتنے مذاق چاہو کر لو، مگر جس دن سر پھٹے گا اس دن پتہ چلے گا داؤ۔ داؤ جی نے کہا، تیرے جن کی پھینکی ہوئی اینٹ سے تو تا قیامت سر نہیں پھٹ سکتا، اس لیے کہ نہ وہ ہے، نہ اس سے اینٹ اٹھائی جا سکے گی، اور نہ میرے تیرے یا تیری بیبے کے سر میں لگے گی۔ پھر بولے، سن، علم طبی کا موٹا اصول ہے کہ کوئی مادی شے کسی غیر مادی وجود سے حرکت میں نہیں لائی جا سکتی۔ سمجھ گیا؟ سمجھ گیا، میں نے چڑھ کر کہا۔ ہمارے قصبے میں ہائی اسکول ضرور تھا، لیکن میٹرک کے امتحان کا سینٹر نہ تھا۔ امتحان دینے کے لیے ہمیں ضلع جانا ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ صبح آ گئی جب ہماری جماعت امتحان دینے کے لیے ضلع جا رہی تھی، اور لاری کے ارد گرد والدین قسم کے لوگوں کا ایک ہجوم تھا، اور اس ہجوم سے داؤ جی کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟
اور سب لڑکوں کے گھر والے انہیں خیر و برکت کی دعاؤں سے نواز رہے تھے، اور داؤ جی سارے سال کی پڑھائی کا خلاصہ تیار کر کے جلدی جلدی سوال پوچھ رہے تھے اور میرے ساتھ خود ہی جواب دیے جاتے تھے۔ اکبر کی اصلاحات سے اچھل کر موسم کے تغیر و تبدل پر پہنچ جاتے، وہاں سے پلٹتے تو اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا کہ اپنی وجہ سے ہندو معلوم ہوتا تھا، وہ نشے میں چور تھا، ایک عورت۔ جہانگیر، میں نے جواب دیا۔ اور وہ عورت؟ نور جہاں۔ ہم دونوں ایک ساتھ بولے۔ صفت مشبہ اور اس میں فاعل میں فرق۔ میں نے دونوں کی تعریفیں بیان کی۔ بولے مثالیں۔ میں نے مثالیں دیں۔ سب لڑکے لاری میں بیٹھ گئے اور میں ان سے جان چھڑا کر جلدی سے داخل ہوا تو گھوم کر کھڑکی کے پاس آ گئے اور پوچھنے لگے، بریک ان اور بریک انٹو کو فکروں میں استعمال کرو۔ ان کا استعمال ہو گیا اور موٹر اسٹارٹ ہو کر چلی تو اس کے ساتھ قدم اٹھا کر بولے، تنبورے، مادیاں، گھوڑی، ماکھیاں، مرغی، مادیاں، گھوڑی، ماکھیاں، مرغی۔ 1 سال بعد خدا خدا کر کے یہ آواز دور ہوئی اور میں نے آزادی کا سانس لیا۔